ان کی ایک روایت بیان کر دوں گا، بس یہ کافی ہے ہمارے لیے، ورنہ پھر تو کتابوں کے انبار لگے ان کے ایمان کے دلائل۔ حضرت امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر البیان میں سورہ یونس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ 40 دن حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ یہ واقعہ معلوم ہوگا نا آپ کو، سنا ہے کہ نہیں؟ سنا ہے نا؟ حضرت یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا اللہ کے حکم سے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنی قوم کے لیے دعائے ہلاکت کی، اے اللہ یہ قوم سے بیزار ہو گیا ہوں میں، اب یہ ایمان لانے والی نہیں، عذاب نازل کر۔ مگر ہوا یہ کہ بغیر حکم خدا کے کہ اللہ کا کوئی حکم آتا یہ اپنی آبادی سے نکل گئے۔ رب کو یہ طریقہ ان کا پسند نہیں آیا، کہا یونس ہمارے حکم کا انتظار نہیں کیا، اب اس کے لئے 40 دن مچھلی کے شکم میں تکلیف اٹھاؤ۔ اللہ تفصیلات ہے، دریا میں پھر کشتی پہ بیٹھ رہے تھے، طوفان آیا، لوگوں نے آپ کو کشتی سے نیچے پھینک دیا، ایک اللہ کے حکم سے مچھلی نے نگل دیا۔ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں رکھا، ہضم نہیں کیا، گلایا نہیں، ختم نہیں کیا۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے۔ پھر آقا کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ 40واں دن جب آیا تو آپ نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ، یہ قرآن میں آیت موجود ہے، اے اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی معبود حقیقی ہے، اور میں اپنے آپ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے۔ آقا کہتے ہیں اگر وہ یہ دعا نہ کرتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے باہر اگلا، تشریف لایا، اللہ نے مچھلی سے خطاب کیا، اے مچھلی تو ہمارے نبی کو اپنے شکم میں لے کے سیر کرتے رہی، دریا میں گھومتی رہی، ہمارے نبی کو 40 دن تو نے مہمان رکھا، 40 دن ہمارے نبی کی حفاظت کی، بتائیں انعام کیا چاہتی ہے؟ کچھ انعام مانگ۔ مچھلی بھی ٹن ٹناٹن سنتی تھی، ہر مخلوق سننی ہے سوائے ان نابکاروں کے، چاند بھی سننی ہے، سورج بھی سننی ہے، زمین بھی سننی ہے، سننی نہ ہوتی تو زمین کو حضور نے کہا ہے زمین اکاشا کے گھوڑے کو پکڑ لے، سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لے، زمین وہاں بھی ہوتی کہتی میں محمد تمہارا نہیں سنوں گی، میں اللہ کے حکم کا سنتی ہوں۔ سننی تھی تو نبی کا سنا۔ چاند سے کہا ٹکڑے ہو جا، اشارہ کیا، چاند نے کہا محبوب اشارہ آپ کرے، ٹکڑے ہونا میرا کام، اس لیے میں جانتا ہوں اللہ نے آپ کو اختیار دیے۔ سورج کو اشارہ کیا، پلٹا، سنی تھا سورج، پلٹ آیا، وہاں بھی ہوتا اگر سورج اور چاند انکار کر دیتے تو اعلیٰ حضرت کہتے سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، وہ اللہ کے رسول کی قدرت کو مانتے تھے، سنی تھے، اسے نبی کے اشارے پر لوٹا رہے تھے، نبی کے اشارے پہ شک ہو رہے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہ اشارہ مصطفیٰ کا ہے، لیکن مصطفیٰ کے حکم کی فرما برداری بھی اللہ کی فرما برداری ہے، اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت کائنات کی اچھا جی کوئی بات نہیں، خیر حضرت کو کوئی ضروری کام ہے، اس کے لیے وہ اجازت چاہ رہے ہیں۔ زین نصیب جتنے دیر بھی آپ تشریف فرما رہے بزم کی رونق رہی برقرار، اللہ تعالیٰ ہمارے مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کائنات کی ہر شے کیا ہے؟ سننی ہے، نبی کی سنتی ہے، مچھلی بھی سننی تھی، ٹن ٹلاٹن سننی تھی۔ رب نے کہا مانگ، کیا مانگتی ہے؟ تو ہمارے نبی یونس کو شکم میں لے کے گردش کرتے رہی۔ مچھلی نے بڑے ادب سے کہا مولا اگر تو انعام دینا چاہتا ہے تو یہ انعام دے دے کہ میں نے سنا ہے تیرے محبوب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہر کوثر عطا فرمائیں گا، اے پروردگار مجھے نہر کوثر میں ڈال دے تاکہ نبی کے امتی جب جنت میں آئے تو میں ان کا دل لبھاؤں۔ اللہ نے مچھلی کو جنت میں نہر کوثر میں ڈال دیا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں عزیز غور تو کر، جس مچھلی کے شکم میں 40 دن اللہ کے نبی یونس رہے وہ جنت میں چلے گئی، اور جس شکم میں یونس کے بھی آقا مصطفیٰ 9 مہینے رہے وہ کافروں کے جہنم میں کیسے جا سکتے؟
مگر جس جماعت کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کے ماں باپ کو مسلمان نہیں سمجھنے کے لیے تیار، ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ جب ہم انہیں کافر کہے تو شکایت کرے کہ ہمیں کافر کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہم کہتے تم نے تو کافر کہنے میں نبی کے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑا، تو تم کس کھیت کی بولی ہو؟ اور تمہارا دوگلا پنا دیکھو کہ تم یزید جیسے فاسق و فاجر کو مومن کہنے کے لیے تیار ہو، لیکن نبی کے والدین کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہہ رہے ہو۔ اور یہ ایک اہل حدیث مولوی صاحب ہے، ذرا ان کو بھی سن لیجئے، ان کا نام ہے فیض احمد صاحب۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، اور دعا کی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، اور دعا کی اللہ میں اپنے والدین کی قبر کی زیارت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس کی اجازت نہیں ملی۔ اس کے بعد آپ ایک مرتبہ فجر پڑھے اور صحابہ کو جمع کیا اور کہا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، میں نے اللہ سے پہلے دعا کی تھی قبر کی زیارت کی اپنے والدین کی، مجھے اجازت نہیں ملی، لیکن اب مجھے اجازت مل گئی ہے، لہذا عبرت حاصل کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اس حدیث معاذ اللہ میں یا روک رہا ہوں ابھی، یہ نیم مولوی خطرہ ایمان کیا بولتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی مولا مجھے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی اجازت دے۔ اللہ نے پہلے تو اجازت نہیں دی، پھر بعد میں اجازت دے دی، پھر حضور گئے اپنے والدین کی قبر پر۔ تو اس سے حدیث سے یہ پتہ چلا کہ کافر کی قبر پر عبرت کے لیے جانا جائز ہے۔ یعنی نبی کے ماں باپ کس کام کے لیے رہ گئے تھے؟ عبرت کے لیے۔ ابھی عبرت ناک تو تمہیں دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے ہمیں کہ جہنمی کیڑے کیسے گھوم رہے ہیں، کیا کہنے، تمہیں دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے ابو جہل کیسا رہا ہوگا، تمہیں دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کیسا دکھتا ہے۔ تمہاری حالت یہ، اور تم نبی کے بابا کو باعث عبرت کہتے ہو، شرم نہیں آتی تمہارا دل کلیجہ نہیں کانپتا؟ پتہ چلا کہ قبروں کی زیارت عبرت کے لیے کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ ان وہابیوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ضرور ہے، آقا نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، مگر یہ کن قبروں کے بارے میں کہا؟ یہ عام لوگوں کی قبروں کے بارے میں، مگر جو صالحین ہیں، جو انبیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، ان کی قبروں پر عبرت کے لیے نہیں جایا جاتا بلکہ برکت کے لیے جایا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور اس کی دلیل آقا کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ آقا کہتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، میں شب معراج موسیٰ کی قبر پر گیا تو میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مجھے بتاؤ نماز پڑھنا عبرت کے لیے ہے کہ برکت کے لیے؟ آقا کہہ رہے ہیں کہ یہ عبرت نہیں، عبرت تو ان سے حاصل کی جاتی ہے جن کے اعمال بیہودہ تھے، بے شک، مگر جن کے اعمال اچھے تھے، جو جنت سدھار چکے، ان سے عبرت نہیں حاصل کی جاتی، ان سے برکت حاصل کی جاتی، بے شک، ان سے رحمت کی امید کی جاتی ہے۔ تو یہ جناب یہ نتیجہ لاتے، یہ ہے ان لوگوں کے علم کا عالم۔ آگے سنیے کیا کہتے ہیں۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں، اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی۔ پہلی بات، مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے، اس لیے یہ لیجئے، یہ لائے مولوی صاحب نے خطرہ ایمان۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ نبی کے ماں باپ تو کافر تھے، حضور نے اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کی، تو اس سے پتہ چلا کہ کافر کی بھی قبر کی زیارت کرتی۔ وہابی جی بھول گئے کہ قرآن عظیم میں واضح حکم ہے، اللہ کے نبی جب عبداللہ ابن ابی کی قبر پر گئے اس کے بعد قرآن کی آیت نازل، محبوب اب تو آپ چلے گئے تھے، آئندہ کسی منافق اور کافر کی قبر پر کھڑے بھی مت ہونا۔ کیا بات ہے۔ سورہ توبہ کے اندر موجود ہے 10ویں پارے میں۔ اور اگر کافر کی قبر پہ جانا جائز ہے تو تم گاندھی کے مرکٹ پہ کیوں نہیں جاتے پھر؟ تو تم جایا کرو نا بھائی، عمل کرو اس حدیث پر، تم کیوں نہیں عمل کرتے؟ تو یہ یاد رکھیے کسی کافر کی قبر پر جانا یہ گناہ ہے، اور اگر معاذ اللہ اچھا سمجھ کے جائے گا تو کفر ہے، لیکن یہ غلط استدلال کر رہے ہیں جناب۔ آگے کہتے ہیں سنیے، اپنے والدین کی قبر کی، اب اس دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا؟ میں نے اپنے والدین کی قبر کی۔ اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین بھی غیر مسلم، لیکن اب مجھے اجازت مل گئی ہے، لہذا عبرت حاصل کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی۔ پہلی بات، مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا؟ میں نے اپنے والدین کی قبر کی۔
اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی غیر مسلم تھے؟ تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں؟ تو کہا جہنم میں۔ وہ زاروں خطار رونے لگے کہ میرے والدین جہنم میں۔ دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہی ہیں۔ صحیح روایت ہے، صحیح روایت ہے، تم جیسا مکار اور جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں ایسے مکار یہ مولوی پیدا ہو گئے اور یہ مولوی کہلاتے ہیں کم بخت۔ ایک تو حلیہ دیکھو شرٹ پہنا ہوا ہے کم بخت، عجیب حلیے ہوتے ہیں ان کے۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ اسی حدیث سے نتیجہ نکال رہا ہے کہ کافر اور مسلم دونوں کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بڑا حیرانی ہوتی ہے کہ رسول اللہ کے والدین کیا کافر تھے؟ تو بات تو صحیح ہے تو کڑوی بات، لیکن صحیح ہے کہ رسول کے ماں باپ جو کفر پر ہی تھے معاذ اللہ۔ یہ نبی کے ماں باپ کو دیکھو کتنے دھڑلے سے کافر کہتے ہیں، لیکن ان کو کافر بولو تو چہرے کا جغرافیہ بگاڑنے لگتا ہے۔ پھر کہتے ہیں سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک شخص حضور کے پاس آیا، سوری حدیث ہی ہے، یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک شخص حضور کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میرے والدین کہاں ہے؟ سب سے پہلا تو جھوٹ اس نے یہاں سے شروع کیا کہ حضور سے اس نے والدین کا سوال نہیں کیا، صرف اپنے باپ کا سوال کیا، حضور میرا باپ کہاں ہے؟ والدین بولے تو ماں اور باپ کو والدین کہتے ہیں، ماں کا سوال ہی نہیں ہے، سوال کس کا ہے؟ صرف باپ کے بارے میں۔ یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا جہنم میں۔ وہ رونے لگا، حضور کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ تو غم نہ کر، میرا باپ بھی جہنم میں۔ اب یہ حدیث میں تو موجود ہے، لیکن مولوی جی نے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کی شرح دیکھتے شارحین نے کیا کہا، باپ سے یہاں مراد کیا تھی، حضور کس کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ ابن حجر اسقلانی سے لے کر امام قسطلانی تک جتنے شارحین حدیث کے، یہاں تک کہ ان کی اپنی جماعت کے ابن کثیر، حافظ ابن کثیر سب یہ لکھتے ہیں کہ حضور نے اس کو جب کہا کہ تیرا باپ جہنم میں تو رونے لگا، تو رسول اللہ نے کہ اس کو احساس کم ہو، اس کو تکلیف کم ہو، تو آپ نے فرمایا کہ میرا باپ بھی جہنم میں۔ تو یہاں باپ سے مراد حضرت عبداللہ نہیں تھے، بلکہ آپ کے چچا ابو طالب تھے۔ کیا بات ہے؟ وجہ یہ بیان کرتے ہیں مفسرین کے، ایک دوسری حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ چچا باپ کے مثل ہوتا ہے، اور عرب میں چچا کو بھی باپ کہنے کا رواج تھا۔ بے شک۔ ارے حضرت عبداللہ نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں دیکھا، بھی رسول کی نبوت کا اعلان ہی نہیں سنا، نبی کو پایا ہی نہیں، تو پھر کافر کیسے ہو گئے تھے؟ لیکن بہرحال میں بتانا یہاں سے یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جماعت کا شیوہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کے نبی کے والدین کو بھی بے دھڑک کافر کہتے ہیں، اس نبی کی والدین کو اور اس نبی کی ماں کو اور باپ کو کافر کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں آقا کہتے ہیں کہ میں پاک بطنوں سے، پاک سلوبوں سے نکاح کے ذریعے پیدا ہوا ہوں۔ بے شک۔ اور حضرت آمنہ کے تعلق سے حدیثیں آتی ہے، ہمارے امام احمد ابن حنبل مستدرک میں نقل کرتے ہیں، بی بی آمنہ کہتی ہے جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، اور اس نور کی روشنی اتنی تیز تھی کہ میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیے۔ اور ایک روایت میں امام حیثمی مجموع الزوائد میں لکھتے ہیں کہ میں نے صرف شام کے محلوں کو نہیں بلکہ شام کی بستیوں کو بھی دیکھ لیا، بستیوں کے جو گھر تھے ان گھروں کو بھی دیکھ لیا، گھروں کے سامنے جو اونٹ بندے تھے ان اونٹوں کو بھی دیکھ لیا، اور اونٹوں کے گلے میں جو رسیاں بندی تھی ان رسیوں کو بھی میں نے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے بتائیے ایک کافر کی بینائی اتنی وسیع ہو سکتی ہے؟ ایک کافرہ اتنی دور تک دیکھ سکتی ہے؟ یہ اتنے دور، ملک شام کہاں، مدینہ کہاں، مکہ کہاں، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، یہ اتنے دور تک کس بنیاد پہ دیکھ رہی تھی؟ کیونکہ خود مومنہ تھی اور نبی کے نور سے فیض پا کر بینائی اتنی تیز ہو گئی کہ ملک شام کے محلات نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ خود حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے مجھے کوئی تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا جیسے عورتوں کو احساس ہوتا ہے۔ حضرت شفا ایک صحابیہ ہے جو دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی، عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ان کی والدہ ہے۔ حضرت شفا فرماتی ہے کہ بی بی آمنہ کے جب ڈیلیوری کا وقت آیا، بچے کو تولود ہونے کا وقت آیا، میں اس وقت دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی، میں دائی کی حیثیت تھی، میں نے دیکھا محمد پیدا ہوئے سجدے کی کیفیت میں تھے، میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ تھے، ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ شدہ تھے،
آپ کا جسم پاک و طاہر تھا اور آپ کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی. سبحان اللہ سبحان آپ اللہ. پر خون اور وہ سب ناپاکی نہیں تھی جو بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی خود فرماتے ہیں نبی کے نطفے بھی پاک ہوتے ہیں، نبی کا خون بول و پیشاب بھی پاک ہوتا ہے، بول و براز بھی پاک ہوتا ہے، اور نبی کے ماں باپ کے بھی نطفے پاک ہوا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بتائیے کافروں کے نطفے بھی پاک ہوتے ہیں؟ معاذ اللہ کریں. فرماتی ہے کہ حضور پر کوئی ناپاکی کے اثرات نہیں تھے. پاک و صاحب حیران ہو گئی کہ یہ پہلا بچہ دیکھ رہی ہو جو ناف بریدہ ہے، ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ شدہ ہے. تبھی کسی کونے سے آواز آئی شفا حیران نہ ہو، یہ ہمارا محبوب ہے، ہم نے ختنہ شدہ ناف بریدہ بھیجا ہے اس لیے کہ محمد وہ ہے جس پر ساری کائنات پر محمد کا احسان ہے، محمد پر کسی کا احسان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی کل دعویٰ نہ کرے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ کرائی تھی، کل کوئی دعویٰ نہ کرے کہ میں وہ ہوں جس نے ناف کاٹا تھا. بے شک. سب محمد کے محتاج ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شفا کہتی ہے حضور سجدے کی حالت میں تھے، آپ کے لب ہل رہے تھے، میں قریب گئی، کانوں کو لگایا، لب کے آواز آ رہی تھی رب حبلی امت، سبحان اللہ رب حبلی. سبحان اللہ. پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبی نہیں بنے. جس وقت آپ کی تخلیق ہوئی اس وقت بھی نبی تھے. اور اولین تخلیق آپ کی کیا تھی؟ یہ تو بشری تخلیق تھی دنیا میں. اولین تخلیق آپ کی نور کی شکل میں تھی. بے شک. اور جس وقت آپ کا نور تلخ ہوا، خلق ہوا، جس وقت نور کی پیدائش ہوئی اس وقت بھی آپ نبی بن کر مبعوث تھے، بے شک. نبی ہی تھے. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گیا کہ آپ نبی نہ ہو. پھر حضرت شفا کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے درمیان سے اچانک غائب ہو گئے. میں حیران ہو گیا، محمد غائب کیسے ہو گئے؟ کہاں گئے؟ کوئی جن اٹھا کے لے گیا، کوئی شیطان اٹھا کے لے گیا؟ میں حیران ہوئی، کہا کہ اے آمنہ خبر لو تمہارا بچہ نظر نہیں آ رہا. حضرت بی بی آمنہ گھبرا گئی، کہا کہ میرے بچے کو کون لے گیا؟ ذرا دیکھو اس کمرے میں تمہارے میرے سوا کوئی نہیں ہے. کہتی ہے کہ اس کمرے میں جب کوئی انسان نہیں تو یقیناً ہو سکتا ہے کوئی جن اٹھا کے لے گیا ہو. اے آمنہ تمہارا بچہ اتنا حسین و جمیل پیدا ہوا کہ اتنا خوبصورت بچہ میں نے آج تک دیکھا نہیں. مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی جن اٹھا کے لے گیا. تبھی آواز آتی ہے اے شفا، اے بی بی آمنہ فکر نہ کرو، فرشتے محمد کو لے گئے ہیں اور دنیا کی سیر کرا رہے ہیں، اس لیے کہ اس پوری دنیا پہ محمد کو حکومت کرنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں جہاں محمد کی حکومت ہے اس علاقوں کو دکھایا جا رہا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جانتے ہو لوگوں جب میں پیدا ہوا تو مجھے کون لے گیا تھا میری ماں کے پہلو سے؟ صحابہ عرض کرتے اللہ رسول بہتر جانے. فرمایا جبریل تھے وہ، سبحان اللہ. فرشتوں کے ساتھ آئے. 70,000 فرشتوں کی جماعت تھی. جبریل مجھے اٹھا کے میری والدہ کے پہلو سے غائب ہو کر لے گئے اور پھر مجھے ایک ایسے مقام پر لے گئے کہ جو حصہ نہ زمین تھا نہ آسمان تھا، ایک الگ ہی دنیا تھی. وہاں ایک ترازو قائم کیا گیا. اس ترازو میں ایک پلے میں مجھے رکھ دیا، دوسرے پلے میں میری امت کو رکھا گیا. 2 امتی کو رکھا گیا، میرا وزن بھاری تھا. پھر 4 امتی کو رکھا گیا، میرا وزن بھاری تھا. پھر 8 امتی کو رکھا گیا، میرا وزن بھاری تھا. ہر بار میری امت کو دگنا کرتے گئے حتیٰ کہ پوری امت کو ایک پلے میں رکھ دیا. قیامت تک جو میری امت میں پیدا ہونے والے سب کو ایک پلے میں رکھا، دوسرے میں مجھے رکھا. میں سب پہ وزنی تھا. تو جبریل نے کہا فرشتوں اب وزن کرنا چھوڑ دو، خدا کی قسم اگر پوری کائنات ایک پلے میں رکھ دو تو محمد سب پر بازی اور وزنی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرماتے میں نے دیکھا کہ جبریل 3 جھنڈے لے کر آئے. ایک خانہ کعبہ پہ نصب کیا، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں. اے جبریل آپ جھنڈے کیوں لائے؟ جھنڈے کیوں نصب کیے؟ کہا خانہ کعبہ پہ اس لیے کہ بتا دوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راجدھانی ہے. اور مشرق میں ایک جھنڈا اور مغرب میں ایک جھنڈا. اس بات کی دلیل ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک محمد کی حکومت ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سارے ذکر میلاد کی حدیثوں میں ہمیں مل رہے ہیں. اور یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرے ساتھی تھے، میرے دوست تھے. جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا میں ایمان لایا، میری والدہ ایمان لائی، جو ساتھی میرے ایمان لائے. اب ہم صحابی ہونے کے شرف سے مشرف ہوئے. تو میرے دوست میرے گھر آتے کہتے عبد الرحمن تمہاری والدہ شفا ہے؟ میں کہتا ہاں میری والدہ گھر میں ہی تشریف رکھتی ہے. کہا اپنی امی کو بلاؤ. تو عبد الرحمن کہتے میں اپنی ماں کے پاس جاتا. امی جان میرے کچھ دوست آئے آپ سے ملنا چاہتے. کیوں ملنا چاہتے بیٹا؟ پوچھو ان سے.
عبد الرحمن کہتے پوچھ رہی ہے کہ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ دوست کہتے صحابی ہے، وہ کہتے کہ اپنی امی سے کہو ہم رسول اللہ کی میلاد منانے آئے ہیں، نبی کی پیدائش کا تذکرہ سننا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ عبد الرحمن تمہاری ماں وہ ہے جو رسول کے پیدائش کے وقت ہی انہوں نے وہ دیکھا جو کسی نے نہ دیکھا۔ کیا کہنے۔ جب یہ جا کے عبد الرحمن ابن عوف کہتے، حضرت شفا کہتی بیٹا فرش بچھا دو، فرش کہتے سترنجی کو، سترنجیاں وغیرہ دری وغیرہ بچھا دو، پھر ایک تختہ لکڑے کا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے میں کچھ دریاں بچھا دیتا، میرے دوست اس پر بیٹھ جاتے اور میری ماں حضرت شفا اس تخت پر آ جاتی، گویا خطیب ہے، یہ سامعین ہے، کہتی میرے بچوں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے بتائیے امی جان ہے ہماری ماں، ہمیں بتائیے کہ رسول اللہ پیدا ہوئے تو کیا عالم تھا؟ اور پھر آپ سناتی جب محمد پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی کہہ رہے تھے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے، نور جگمگا رہا تھا، خدا کی قسم فرشتوں کی بارات آ رہی تھی، عبد المطلب خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف جھک گیا، عبد المطلب گھبرا کر پیچھے آئے اور آنے کے بعد وہ خوف زدہ ہوئے کہ کعبہ گر نہ رہا ہو، تو آواز آئی عبد المطلب گھبراؤ نہیں، تمہیں جو مبارک پوتا پیدا ہوا ہے کعبۃ اللہ اس کی تعظیم میں سجدہ ریز ہو رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حالات حضرت شفا بتاتی۔ پتہ چلا میلاد کا ذکر کرنا صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، مگر کیا کرے جماعت کا کہ ان کو یہ حدیث نظر نہیں آتی ہے، ان کو کیا نظر آتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنیے آپ اس بارے میں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ، اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی، یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا ایک بیچارے کی معلومات کا یہ عالم ہے کہ تابعین بولنا نہیں آ رہا تو تائین بول رہا ہے، اللہ، اور تبع تابعین کو تبع تائین بول رہا ہے۔ جس بیچارے کو تابعین اور تبع تابعین بولنا نہ آتا ہو، یہ ان کا اسلامک اسکالر ایسے جاہلوں کے پیچھے چلتے ہیں لوگ، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہماری جماعت حق پر ہے۔ ابھی تمہارے ملا حق پر نہیں تو تم کہاں سے حق پر ہو؟ کیا کہنا۔ تمہارے مولیوں کو تو نام تک لینا نہیں آتے، تائین نے نہیں منایا۔ ابھی ہاں تائین کا کو منائیں گے؟ تابعین نے منایا ہے، کیا کہنے، واہ۔ تبع تائین نے نہیں، تبع تابعین نے منایا ہے۔ بول صحیح رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا، اس لیے کہا جاتا ہے وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ سنیے جناب، ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ۔ اٹک کیوں رہا ہے یار؟ ایک منٹ پھر سے سنیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ، اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی، یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں، یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے، یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے۔ نبی کا سالگرہ منانا ایک ویسٹرن کلچر ہے، انگریزوں کی تہذیب ہے۔ یہ عجیب بات ہے، میلاد ہم مناتے ہیں، کلچر ویسٹرن کیسے ہوگا؟ ویسٹرن یعنی انگریزوں کا کلچر، انگریز تھوڑی مناتے ہمارے نبی کی میلاد۔ اب اگر کہیں گے کہ وہ عیسیٰ مسیح کی مناتے تو بھائی ان کا کام وہ جانے، ہم تو اپنے نبی کی منا رہے ہیں۔ کیا کہنا۔ ہندو لوگ جو ہے وہ کرشن جنم اشٹمی بناتے ہیں، رام نومی بناتے ہیں، وہ ان کا دھرم جانے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا، ہم تو نبی کی بناتے ہیں نا۔ تو ویسٹرن کلچر کیسے ہوا؟ لیکن ذاکر صاحب کے جو بنیادی باتیں تھی وہ یہ تھی، پہلے یاد رکھیں پہلا جملہ یہ تھا کہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ ہمیں حدیث میں اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ صحابہ نے یا رسول اللہ نے اپنا میلاد منایا ہو۔ تو ذاکر صاحب کو حدیث میں کچھ ملا نہیں، حالانکہ میں نے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے سنا دی، لیکن ایک بڑی عجیب بات ہوئی کہ ذاکر نائک صاحب ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہماری ایک اسلامی بہن نے ان سے ایک سوال کیا۔ اب ذرا سنیے سوال کیا ہے۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، جی تو جو یہ ٹائی اور جس سوٹ میں آپ بیٹھے ہیں یہ غیر مسلم زیادہ پہنتے ہیں، بلکہ وہی پہنتے ہیں،
تو کیا یہ جائز ہے ٹائی پہننا یا یہ فل سوٹ پہننا ہے؟ بہت شکریہ، دونوں سوال بڑے اہم سوال۔ ٹائی پہ تو پہلی بات ہوئی تھی، ایک اور تفصیل سے بھی میں چند دنوں میں بات ہم کریں گے ٹائی کے حوالے سے اور حوالے سے۔ کتنی دیر کنٹرول روم؟ 40 سیکنڈ ہمارے پاس ہے بریک پہ جانے سے پہلے، اس لیے ہم جواب جو ہیں اس کا ویلکم بیک خواتین حضرات۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ایک طویل نشست جاری ہے گفتگو کی، اور ڈاکٹر صاحب پہلی جو بات بریک پہ جانے سے پہلے آپ اس کو کچھ فردر کرنا چاہیں گے یا آگے بڑھیں؟ اور دوسرا سوال جو تھا، دوسرا سوال آگے بڑھتے ہیں، میرے خیال سے بہت سے سوال۔ ایک سوال خواتین نے پوچھا ہے، کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ پردہ کر گئے، پردے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا بدعت ہے، تو ایک سنی ٹنٹناٹن اسلامی بہن نے فون لگا کے سوال کر لیا، ڈاکٹر ذاکر نائک بڑے بدعت کر رہے ہو آپ، یہ جو آپ سوٹ میں بیٹھے ہو کوٹ ٹائی، یہ تو انگریزوں کا لباس ہے، یہ تو انگریزوں کا لباس ہے، ویسٹرن کلچر تو یہ ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں، جس میں آپ ملبوس ہیں۔ تو حدیث میں تو ہم کو ملتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا لباس پہننے کا حکم دیا ہو، بلکہ یہ انگریزوں کا ہی لباس ہے، عیسائیوں کا بھی لباس ہے، اور ہم کو شریعت میں تو ہے کہ غیروں کی ہم تشبیہ سے اور پیروی کرنے سے اور نقل کرنے سے بچے۔ تو فوراً اینکر کو یاد آیا ذاکر نائک پہ آ گئی اب مصیبت۔ یہ تو سنیوں کے لیے بدعت بولنا آسان ہے، ہمارے لیے تو سب جائز ہے، ہم تو ہماری اوقات تو اسی ہے کہ دوسروں کے لیے اصول اور ہے، ہمارے لیے اصول اور۔ تو فوراً کہا بھائی بریک پہ جانے کے لیے کتنا وقت باقی؟ بریک یاد آ گیا، بریک یعنی وقفہ، اس نے کہا 45 سیکنڈ، بریک لے لیا انہوں نے تورن۔ بریک لینے کے بعد واپس آئے، ڈاکٹر ذاکر صاحب وہ سوال کا جواب دیں گے یا پردہ کر لیں گے؟ کہا بھائی پردہ ہی کر لیتے بہتر ہے، ویسے بھی ہم اتنے پردہ دار خواتین ہیں کہ بریلیوں کے سامنے آتے ہی نہیں ہے کبھی، کیا کہنا ہے؟ یہ دن رات مناظرے کے چیلنج کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم تو پردہ دار خواتین ہیں، 10 بائی 10 کے دڑبوں میں بھوکتے ہیں ہم لوگ سے، جواب ہی نہیں۔ کیوں؟ جواب کیا دیتے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، کسی صحابی نے ٹائی پہنی ہے، کسی صحابی نے کوٹ پہنا ہے، کسی صحابی نے اس طرح کا لباس پہنا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کل کوئی غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث آپ کو یہ ورگلائے، یہ سمجھائے کہ بھائی صاحب ایک لباس ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے یہ لباس نہیں ہے، ٹائی لباس نہیں ہے، کوٹ لباس میں آتا ہے، ٹائی لباس میں نہیں ہے۔ ٹائی کیا ہے؟ عیسائیوں کا شعار ہے، عیسائیوں کی پہچان ہے، عیسائیوں کی ایڈنٹی ہے، عیسائیوں کا ایک مذہبی سمبول ہے۔ اور وہ کیسے کہ نعوذ باللہ من ذالک، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا دیے گئے، سولی پہ لٹکا دیے گئے، اور یہ عقیدہ کفریہ ہے، قرآن کے خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن عظیم کہتا ہے عیسیٰ مسیح کو سولی نہیں دی گئی بلکہ ہم نے ان کو آسمانوں میں اٹھا دیا، حق ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ابھی بھی حیات ہے، اور بروز قیامت بحیثیت رسول اللہ کے امتی تشریف لائیں گے۔ بے شک حق ہے۔ تو چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو سولی پہ لٹکا دیا، تو صلیب کو مقدس مانتے ہیں، تو اس صلیب کو، کراس کے نشان کو مقدس جان کے اسی صلیب کی نشانی کے طور پر ٹائی کیے جا دیے، اور یہ بات ان کی مذہبی کتابوں میں بھی لکھی ہے۔ تو کسی کا مذہبی شعار استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جیسے ہندو کی پہچان ہے ٹیکا لگانا، اس کو کاشکا لگانا کہتے ہیں، اگر کوئی مسلمان لگائے گا تو کفر ہے۔ کیوں؟ یہ کہ ان کی خاص مذہبی ایڈنٹی ہے، حق ہے۔ مسلمانوں کو جائز نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہو؟ جینیو بولتے ہیں شاید، جنیو کیا بولتے ہیں، وہ برہمن اور ہندو کی ایک خاص پہچان ہے۔ اگر کوئی مسلمان اسی طرح کا اسی انداز میں دھاگا پہنے گا کفر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آقا کی حدیث ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، آقا کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے وہ انہی میں سے ہے۔ کیا کہنا ہے؟ تو ذاکر صاحب کو یہ حدیث نظر نہیں آئی اس وقت، لیکن جیسے میلاد کی بات آئی تو فوراً آ گئے، صحابہ نے نہیں منایا، رسول نے نہیں منایا، تو کوٹ صحابہ نے نہیں پہنا، ٹائی صحابہ نے نہیں پہنی، رسول نے پہنی، تو کیوں پہن رہا بے غیرت؟ میلاد کے نام پہ فوراً کہہ دیا یہ ویسٹرن کلچر ہے۔ لیکن آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ایک کلچر میں دکھا دیتا ہوں کہ اسٹیج پہ انٹری کیسے ہوتی ہے ان کی، دیکھیے ذرا۔ Let's welcome on stage the articulate analyst, Dr. Zakir Naik. اچھا میں یہاں روک رہا ہوں تھوڑا سا، ابھی یہ ویڈیو پوری نہیں ہوئی، ابھی روک دیا ہے۔ ذاکر نائک کا اناؤنسمنٹ ہوا، لیٹس ویلکم ڈاکٹر ذاکر نائک۔ میں آیا تو ابھی کیسے استقبال ہوا بھائی؟
نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یعنی آنے والے عالم ہیں ہمارے بزرگ آئے، حضرت علامہ صوفی عباس صفا فتح محمد صاحب حبیبی دامت برکاتہم قدسیہ تشریف لائے، ہمارے حضرت تشریف لائے، جتنے بھی علماء آئے، آپ نے استقبال کیسے کیا؟ نعرہ تکبیر سے کیا۔ آنے والے علماء ہیں لیکن آپ اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اپنے رب کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، رسول کی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ مگر یہ جماعت کون سی ہے جو بڑی سنتوں کی بات کرتی ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث بولتی ہے، ذاکر نائک کی انٹری ہو رہی ہے، ہجڑوں کی طرح تالی بجا رہے ہیں؟ کیا کہنے؟ یہ کون سا کلچر ہے بھائی؟ یہ کون سا کلچر ہے؟ اسلام میں کیا تالی بجانا جائز ہے؟ ہمیں تو حدیث یہ ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، معاف کیجئے، حدیث یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور رسول اللہ تشریف لاتے اچانک دوران نماز۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سرکار بڑے علیل تھے، بیمار تھے، لوگوں نے چاہا کہ ابو بکر کو اطلاع دے دی جائے کہ حضور آ رہے، تاکہ ابو بکر مصلی سے ہٹ جائیں اور آقا مصلی پہ آئے۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ تالی پیٹنا شروع کر دیا۔ ابو بکر سمجھے نہیں۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد جب سرکار قریب آئے، ابو بکر صدیق نے محسوس کیا آپ مصلی سے پیچھے ہٹ گئے، سرکار مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی، نماز ختم ہوئی، آقا نے کہا کہ تالیاں کیوں پیٹ رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر کو اطلاع دے رہے تھے۔ فرمایا کہ مومن کے لیے تالیاں نہیں ہے، مردوں کے لیے تالیاں نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ بشک سبحان اللہ۔ تو تالی کو حضور نے پسند نہیں کیا، وہاں بھی اللہ کا ذکر کرو تاکہ سامنے والا سمجھ جائے۔ لیکن یہ کیسا معاملہ ہے؟ ذاکر نائک صاحب آ رہے، تالیاں پیٹی جاتی ہیں ان کیا، اور اس پر کوئی بولنے والا نہیں۔ پھر آگے سنیے اب انٹری کیسے ہوتی ہے ان کی۔ یہ پیچھے کیا گبر سنگھ کی انٹری ہو رہی ہے کیا؟ اور آتے ہی گبر سنگھ پوچھیں گے کتنے آدمی تھے، کہ یہ ایک اسلامی اسکالر آ رہا ہے، مولوی تو میں کہوں گا نہیں اس کو، اسلامی اسکالر بھی نہیں، جاہل مطلق کا جاہل ہے یہ خبیث، لیکن تم تو اسلامی اسکالر بولتے ہو۔ یہ کس کی انٹری ہو رہی ہے؟ جلسہ مذہبی ہے تمہارا کہ ڈانس ہے؟ منی بائی آ رہی ہے، رقص کریں گی، کیا کرنے والی ہے؟ کیا ہونے والا ہے بھائی؟ کہ بیک گراؤنڈ سے یہ لائٹ اور یہ ڈھن ڈھن، کیا ہے تماشے یہ؟ مگر آج تک کسی غیر مقلد نے نہیں بولا یہ بہت بڑی بدعت ہو رہی ہے، کہ صحابہ نے نہیں کیا اس طرح، تبلیغ کرنے کے لیے صحابہ نے اس طرح انداز نہیں اختیار کیا، رسول اللہ نے اختیار نہیں کیا، ان کے لیے سب جائز ہے۔ پھر سے دیکھ لیجئے تھوڑا سا، اٹک رہا ہے یار آج، کیا بات ہے پتہ نہیں۔ رشید پڑھے اللہ۔ That is peace acquired by submitting over to Almighty God is the only solution for the whole of life. And worship the Creator. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. جیسا کہ میں نے عرض کیا خواتین و حضرات، ہماری یہ آج کی آخری نشست ہے۔ آسمان سے ایک انڈا اترتا ہے، انڈا ٹوڑتا ہے اور اس میں سے یہ چوزا پیدا ہوتا ہے، اور سب تالی بجاتے ہیں، کتنا بڑا انڈا پیدا ہوا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ ویسٹرن کلچر ہے یا نہیں؟ وہاں بڑو اس کا جواب دو، مرد بنو۔ کب تک ہمارے بھولے بھالے سنیوں کو بہکاؤں گے؟ مجھ سے بات کرو، مجھے وہ جواب دو کہ یہ کون سا کلچر ہے بھائی؟ انڈا، کوئی صحابی نے کبھی تبلیغ کے لیے نکلے تو اس طرح انڈوں میں سے نکلے، چھینکوں میں سے نکلے؟ یہ تو منی بائی کے ڈانس میں ہوتا ہے، منی بائی نکلتی ہے پھر رقص کرتی ہے، تالیاں پیٹی جاتی ہے،
اور دوسرا دیکھ لیجئے اسٹیج دیکھیے آپ کتنا مہنگا اسٹیج ڈالا گیا ہے. اس انتظام کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے گئے. لاکھوں روپے کا اسٹیج ہے, وہ ہزاروں میں نہیں, یہ لاکھوں کا اسٹیج ہے. وہ انڈے کو مشین سے اتارنا اس کے لیے بھی لاکھوں روپے لگایا گیا. تو ایک بدبخت کی انٹری کے لیے اتنا روپیہ صرف کر دیا انہوں نے, مگر کسی وہابی نے آج تک آواز نہیں اٹھائی کہ بھئی یہ لاکھوں روپیہ یہ فضول کیوں خرچ کر رہے ہو. لیکن جیسی میلاد کا موقع آیا, آپ نے 2 جھنڈیاں لگائی, سارے وہابی کیڑے مکوڑوں کی طرح نکل پڑتے ہیں, اور پھر ان کو غریب بچیاں یاد آنے لگتی ہے, پھر بیوائیں یاد آنے لگتی ہے, پھر غریب بچیوں کے نکاح یاد آنے لگتے ہیں. اتنا پیسہ میلاد پہ بچ جاتا ہے, کتنوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں. مگر خبیثوں کو اپنے ان ملاؤں کی فضول خرچی پہ کچھ یاد نہیں آتا. تو اعتراض کرنا بڑا آسان ہے, مگر اپنے آپ کو گریبان میں دیکھنا بھی چاہیے لوگوں نے, کہ سنیوں پہ تو بڑے دھڑلے سے اعتراض کر دیتے ہیں کہ صاحب جو ہے یہ بدعت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, لیکن حالت یہ ہے کہ خود اس کا جواب نہیں دے پاتے. ایک صاحب کو میں دکھاتا ہوں حیدرآباد کے, ابھی نے تو ایک نیا ہی کام کیا بھائی صاحب. تھوڑی سی کچھ علمی باتیں ہیں, دیکھیں آپ کہاں تک سمجھتے ہیں. ان کا نام ہے برادر عمران. اچھا, قیامت کا دن واقع ہو گیا, سمجھو قیامت قائم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ بولے اچھا چلو کون کون ہے میلاد منائے, سو ہم پورے منائے, ہم پورے اللہ منائے. تب یہ جو ہاتھاں اٹھائیں گے نا, منائے بلکہ اس میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, کوئی صحابی کا نہیں اٹھیں گا, پورے 1400 سال بعد والوں کا اٹھیں گا. اللہ تعالیٰ بولیں گے ارے تم لوگ کیوں منائے, اللہ ہمارے نبی پہ محبت تھی, عاشق رسول تھے, منائے. اچھا ایسا, اچھا ابو بکر تم کیوں نہیں منائے, کیا ہے کہ اللہ معاف کر دو, بولیں گے کیا کر رہے تم لوگ. اللہ پلٹ کے بولے گا کمبختوں میرے نبی کے صحابہ جو نہیں کیا وہ تم کیوں کیے. یہ کفریات دیکھو, واہیات باتیں دیکھو, اور یہ ایسے لوگ اسٹیجوں پہ چڑھ کے یہ ایسے مجمع کو مخاطب کرتے ہیں. ایک تو عجیب بات ہے کہ یہ بات دین کی کرتے ہیں, لباس کوٹ اور ٹائی پہن کر ہی آتے ہیں انگریزوں کے پٹھو. اسلامی لباس نہیں دکھتا ان کو. اب یہ شروع کہاں سے کرتے ہیں, قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون کون میلاد منا کر آئے, ہاتھ اٹھاؤ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ تم اہل حدیث بولتے ہو, اپنے آپ کو وہابی بولتے ہو, یہ کس حدیث میں آیا, وہ حدیث کا پتہ بتاؤ. کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کون کون میلاد منا کر آیا, ہاتھ اٹھاؤ. یہ کس حدیث میں آیا. دیکھو حدیث بھی جھوٹی گردانی ہے, صرف کس بنیاد پہ, سنیوں کو ورگلانے کے لیے. سنی بیچارہ کیا سمجھ رہا ہے, ارے یار اسٹیج پہ بول رہا ہے, اتنے مجمع میں بول رہا ہے, اتنے لوگ, تو غلط تھوڑی بول رہا ہوں. ویسے بھی ان کا ٹائٹل اہل حدیث ہے, اہل حدیث بولتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہاں جھوٹ دیکھو اس کا, پوری حدیث گردانی. اب اس میں اس کے کفریات دیکھو کتنا بڑا جاہل ہے, اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا معاہد کہتے ہیں, توحید کا ٹھیکیدار کہتے ہیں. میں بھی سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک پریکٹیکل مثال رکھ رہا ہوں, بہت آسانی سے سمجھ میں آئیں گی. یہ مجمع بیٹھا ہے, میں آپ سے کہتا ہوں کون کون اس مجمع میں وہ شخص ہاتھ اٹھائے جو کھانا کھا کر آیا. کھانا کھا کے جو لوگ آئے ہاتھ اٹھائے. بھائی شرمائیے مت, ہاتھ اٹھائیے. کھانا ہی کھا کے آئے نا, کوئی گناہ کر کے تھوڑے آئے. بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا, کچھ لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. جنہوں نے نہیں اٹھایا وہ کم لوگ ہیں, اس کا مطلب انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا, شاید جلسے کے بعد کھائیں گے جا کے. اب دوسرا سوال, جو گوشت کھا کر آیا ہے کھانے میں وہ ہاتھ اٹھائے. جنہوں نے سبزی کھایا وہ ہاتھ نہیں اٹھایا. گوشت کھانے والے کم ہیں, یعنی کھائے تو سب نے لیکن گوشت کھانے والے کم ہیں, باقی سبزی کھانے والے. آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا, ان کو ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں, کھانے سے کیا مطلب. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے علم غیب نہیں ہے, میں آپ کے حالات کے بارے میں نہیں جانتا, میں ایک عام انسان آپ کی طرح انسان ہوں. میں نے کہا کون کون کھانا کھا کر آئے ہاتھ اٹھاؤ. جب تک آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا مجھے نہیں پتا کہ مجمع میں کتنے لوگ ہیں کھانا کھا کر آئے. میں نے کہا کن کن لوگوں نے گوشت کھایا, ہاتھ اٹھائے. تو جب ہاتھ اٹھا تب پتا چلا کہ کن کن لوگوں نے گوشت کھایا. مگر بتاؤ کہ اللہ بھی تب بے خبر ہے کہ کہیں گا کون کون میلاد منا رہا, ہاتھ اٹھاؤ. کیا کہنے, یہ کیسا عقیدہ ہے تمہارا, کون سی توحید کی بات کرتے ہو تم. کیا اللہ عالم الغیب نہیں ہے, اس کو معلوم نہیں کون کیا اعمال لے کر آیا, کیا کر کے آیا. ہاتھ اٹھاؤ, جب ہاتھ اٹھیں گے تب پتا چلے گا اللہ کو کون کون میلاد منا کے آیا. معاذ اللہ, معاذ اللہ, استغفر اللہ. یہ ہے جاہل فرقہ.
بتا رہا نا خدا کی قسم کہ ہمارے سامنے 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، ہم تو ان کی بال کی کھال نکال دیتے ہیں۔ کیسے بیوقوف بناتے ہیں؟ خود کی توحید کے ٹھکانے نہیں ہیں اور مشرک ہونے کے فتوے ہم پہ ٹھوکتے ہیں۔ خدا کی قسم ہماری توحید تو اتنے اعلیٰ درجے کی، ہم اپنے رب کو ایسا عالم الغیب کہتے ہیں، ایسا عالم الغیب مانتے ہیں۔ میرے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے دل میں کیا چل رہا میں نہیں جانتا، میرا پروردگار عالم جانتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ اور یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے رب کی باخبری کا تو عالم یہ ہے کہ اگر میری زندگی آگے 20 سال 30 سال 50 سال اللہ جانے میں اور کتنے سال زندہ رہوں گا، 20 سال کے بعد کس جگہ کس جلسے میں کہاں ہوں گا، کہاں بیٹھا ہوں گا، اور اس وقت میرے دل میں کیا خیال گزر رہا ہوں گا میں نہیں جانتا، میرا رب اس سے بھی باخبر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ مگر ان کی توحید دیکھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ، کون کون منع کر رہا ہے؟ اب ہاتھ اٹھیں گے بولے جتنے سنی بریلوی ہوں گے ان کے ہاتھ، اے اللہ ہم میلاد منائے، اے اللہ ہم میلاد منائے، ہم میلاد منائے۔ 1400 سال کے بعد والوں کے ہاتھ اٹھیں گے۔ ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، حضرت عمر کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، عثمان غنی کا، صحابہ کے ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ اللہ فرمائے گا ابو بکر تم نے ہاتھ نہیں اٹھایا، تم نے میلاد نہیں منایا، تو ابو بکر کہے گا اللہ معاف کر دے۔ کیا ہے کہ اللہ معاف کر دے، ہمارے زمانے میں میلاد تھا نہیں۔ یہ مثال سے یہ حدیث گڑھ کے سنا کے بتانا یہ چاہ رہے کہ بھائی صحابہ تو ہاتھ ہی نہیں اٹھائیں گے کیونکہ صحابہ کے زمانے میں میلاد تھا ہی نہیں، اور جب صحابہ کے زمانے میں میلاد تھا نہیں تو ہاتھ اٹھائے نہیں بیچاروں نے۔ مولوی صاحب سب سے پہلے تو یہ حدیث نہیں ہے، آپ نے جھوٹ من گھڑت ایک قصہ گڑھ کے سنا دیا، مگر اب تم نے اسی بیہودہ مثال سے بات کی، تم نے دلیل سے بات نہیں کی، تو تمہاری بیہودہ مثال میں تم پہ فٹ کرتا ہوں، اور تمہیں پہ فٹ کرتے ہوئے تمہاری انداز میں کہتا ہوں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، یاد رکھیے میں پھر کہہ دوں ہم اس عقیدے سے برات کا اظہار کرتے ہم بری ہے، لیکن تمہارا جیسا کہوں گے ویسا جواب پاؤں گے، اس کے مطابق میں آپ ہی کے لب و لہجے میں اور آپ ہی کے انداز میں جواب دے رہا ہوں کہ صرف اتنی بات پر نہیں ہوں گا کہ ابو بکر ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا تو کیا کرے اللہ معاف کر دے کہ ہمارے زمانے میں میلاد نہیں تھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اللہ فرمائے گا کون کون ہے جو بخاری پڑھ کر آیا ہاتھ اٹھاؤ، تو سارے آج کے اہل حدیثوں کا ہاتھ اٹھیں گے، اللہ ہم نے بخاری پڑھا، ہم نے بخاری پڑھا۔ ابو بکر کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا، عثمان غنی کا نہیں اٹھیں گا، عمر کا نہیں اٹھیں گا، کسی صحابی کا نہیں اٹھیں گا۔ تم نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ کیا کرے اللہ ہمارے زمانے میں بخاری تھی ہی نہیں۔ کیا بات حق ہے، یہ بھی تو ہوگا۔ کون کون ہے جو چلا کر کے آیا؟ یہ ہاتھ اٹھے اللہ 2 چلے، 40 دن کے 2 چلے، 45 دن کے 3 چلے، اللہ میں نے چلا کیا، میں نے چلا کیا، یہ سارے تب لالچیوں کے ہاتھ اٹھے گے۔ ابو بکر کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، عمر کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، عثمان غنی کا ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ کیوں ابو بکر تم نے ہاتھ نہیں؟ کیا کرے اللہ تبلیغی جماعت تھی نہیں ہمارے زمانے میں، کیا کہنے کہ تو نئی بدعت والی جماعت تھی۔ تو سنیوں کو بدعتی بولنا آسان ہے مگر اپنے گریبان میں جھانکنا مشکل ہے۔ اس کے بعد دوسرا کفر سنا اس کا بیوقوف کا، جب صحابہ کا ہاتھ نہیں اٹھے گا اور صحابہ کہیں گے اللہ معاف کر دے ہمارے دور میں تو میلاد تھا نہیں، تو اللہ پلٹ کر بولے گا۔ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوں تو پیچھے کیا ہو رہا مجھے نہیں معلوم، اب میں پلٹا، دیکھو چھپ بیٹھے ہوئے جناب ہمارے، اب ادھر پلٹا، جب تک میں پلٹا نہیں پیچھے والوں سے خبردار نہیں۔ ان کے نزدیک اللہ کے لیے بھی آگے اور پیچھے، اللہ کو پیچھے والوں کا نہیں معلوم۔ اللہ پلٹ کر بولے گا کہ جو میرے نبی کے صحابہ نے نہیں کیے تم نے کیوں کیے کم بختو، اور اللہ کا لب و لہجہ بھی دیکھو کم بختو، جو میرے نبی کے صحابہ نے نہیں کیے وہ تم نے کیوں کیے؟ ارے خبیث کی اولاد کہاں سے تو توحید کا سبق پڑھ کے آیا؟ میرے رب کے لیے نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے۔ میرا پروردگار جہتوں سے، سمتوں سے، حدوں سے، جگہوں سے سب سے پاک۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم تو توحید پر بات نہیں کر سکتے ہم سے یار، اور چلے ہو میلاد پہ بات کرنے کے لیے۔ مگر یہ بڑے فیمس مولوی صاحب ان کے، اور آگے دیکھیے ان کی بات بکواس، دیکھیں گڑتے، میں نے کہا نا گڑتے، اب یہ بھی دیکھیں کیسے گڑا انہوں نے، ان کو سنیے انہی کو، برادر عمران صاحب۔ عید عید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کا حوصلہ بتا رہا، سمجھ گئے؟ 2 آوازیں تھی، ایک سامنے سے نکلی عید اور ایک پیچھے سے نکلی عید۔
کتنی تکلیف ہے اس کو میلاد النبی کو عید میلاد کہتے ہیں آپ. کیا کہتے ہیں بھائی آپ؟ عید میلاد. ارے باپ رے, اٹیک نہ آ جائے اس کو, لوز موشن نہ لگ جائے, پاجامہ اس کا آگے اور پیچھے سے گیلا نہ ہو جائے. عید کیا نوٹنکیاں کرتے ہیں یار یہ لوگ. سنیں عید عید ہاں سنیے. عید عید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتنا بڑا وبال آ گیا, شیطان کو بھگانا پڑ رہا ہے. عید آ گئی, ارے باپ رے, ان کے ابا کو پریشانی ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارے اللہ کے نبی کی اٹک رہا ہے تھوڑا تھوڑا, پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. عید عید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اسلام میں صرف عیدین ہیں. عیدین مانے دو عید, عید الفطر, عید الاضحیٰ. نبی کہہ رہے ہیں دو عید ہے, ہم تیسری عید لے کے آ گئے. عید بول رہے پھر عید بول رہے ہیں, اللہ کے نبی کی حدیث ہے. دیکھو حدیث کے نام پہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اسلام میں صرف کتنی عیدیں ہیں, اور دو کون سی عیدیں ہیں؟ بقرہ عید اور رمضان عید, عید الاضحیٰ اور عید الفطر. دو عیدیں ہیں صرف, ہم تیسری عید لے آ گئے. مطلب ہم نے تیسری عید ایجاد, عید میلاد النبی ایجاد کر کے بدعت کر لیا. ابھی ان کو رہنے دیجئے, ان کو سن لیجئے, یہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا نام ہے الیاس گھمن. ہاں نام ہے بھائی, میں مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں, ان کا نام ہی الیاس گھمن. گھوم گئے ہوں گے بچپن میں, اس نے نام رکھ دیا ماں باپ نے گھمن. سنیے ان کو. جشن عید میلاد النبی نہ منانے پر اعتراض کیا جاتا ہے, نبی کے منکر ہے علیہ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی اعتراض تو ان پر ہونا چاہیے جو عید مناتے ہیں, ان پر اعتراض نہیں ہے جو عید نہیں مناتے. بتاؤ عیدیں کتنی ہیں جی؟ دو یا تین؟ تو جو تیسری کرے اعتراض اس پہ ہے, یا جو تیسری نہ کرے اعتراض اس پہ ہے. دن رات میں فرض نمازیں کتنی ہیں؟ تو کوئی 6 پڑھے تو پھر اعتراض اس پر ہے, یا جو چھٹی نہ پڑھے اس پر ہے؟ بتاؤ بھائی, بات سمجھ آ رہی ہے؟ وتر کی رکعتیں کتنی ہیں بولو نا. اگر کوئی بندہ 5 پڑھے تو پھر اعتراض اس پر ہے, یا جو 5 نہ پڑھے اعتراض اس پر ہے؟ بھائی اعتراض اس پر ہے جو اس نے عید کا اضافہ کیا ہے, جس نے عید کا اضافہ نہیں کیا اس پر کیا اعتراض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم خوش ہیں, اور اللہ کی قسم کائنات میں سب سے زیادہ خوشی پیغمبر کی دنیا کے آمد پر ہے. لیکن عید نہ کہو, عید ہیں ہی دو, عیدیں زیادہ. صاحب کو آپ نے سن لیا کیا کہہ رہے الیاس گھمن صاحب. انہوں نے بڑی دور کی کوڑی لائی, اور دیکھیے وہابی اس برادری کا نام ہے جو بالکل شیطان کی طرح وسوسے پیدا کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی دیکھو, جو عیدیں تو دو ہے, جو تیسری عید کی ایجاد کرے اعتراض اس پر ہے, جو 2 منا رہا ہے اس پر تھوڑی اعتراض کیا جائے گا. پھر مثال دی کہ عشاء کی نماز کتنی ہے, مجمع نے کہا 4 رکعت فرض. کہا جو 6 پڑھے اس پر اعتراض ہے, جو 4 پڑھے اس پر تھوڑی اعتراض ہے. وتر کی نماز کتنی ہے, 3. جو 4 پڑھے اس پر اعتراض ہے, جو 3 پڑھے اس پر اعتراض تھوڑی ہے. تو اعتراض اس پر ہے کہ جو اضافہ کرے, جتنی شریعت میں مقرر ہے اتنی رکھے, اس پر اعتراض نہیں ہے. اللہ کے رسول کے آنے پر ہم بہت خوش ہیں, مگر عید نہ کہو. عیدیں 2 ہی ہے. یہ عجیب بات ہے, ان بیوقوف کو یہی نہیں معلوم کہ عید کے معنی ہی ہوتے ہیں خوشی. تو نبی کے آنے پہ خوش تو ہے مگر عید نہ کہو, یعنی شادی تو ہو گئی, بیوی نہ کہو. تو کیا کہو, باجی جان کہو. بھائی ٹھیک ہے, پہلے خالہ زاد بہن تھی, جب تک خالہ زاد بہن تھی وہ بھائی جان بولتی تھی. اب شادی ہو گئی تو اب تو او جی سنو جی یہی بولے گی نا, کہ اب بھی بھائی جان ہی بولے گی. تو ان کے مولوی کا فتویٰ ہے, دیکھو صاحب پہلے بھائی جان بولتی تھی, ابھی بھی بھائی جان ہی بولو. ارے بھائی نکاح ہو گیا جناب, اب رشتہ بدل گیا. تو یہ دور کی کوڑی لاتے ہیں کہ صاحب نہیں, خوش تو ہے ہم نبی کی آمد پر, لیکن عید مت بولو. اب آئیے پہلے اس کا جواب سن لیجئے جو نماز کی مثال دی. یہ نماز کی مثال بالکل ایسی ہے جس کے بارے میں ایک جملے میں کہتا ہوں, کہیں کی عید کہیں کا روڑا, بھانومتی نے کنبا جوڑا. یہ 4 رکعت ہے, یہ شریعت میں فرض ہے. فرض وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نافذ کیا. جس چیز کو اللہ نے نافذ کیا اس کو نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں.
फजर की नमाज 2 रकात फर्ज है, 2 ही पढ़नी है, 4 नहीं पढ़ सकते, 3 नहीं पढ़ सकते। जोहर की नमाज 4 फर्ज है, 4 ही पढ़ी जाएंगी, 2 नहीं पढ़ी जाएंगी, 3 नहीं पढ़ी जाएंगी, 5 और 6 नहीं पढ़ी जाएंगी। असर की नमाज 4 फर्ज है, 4 ही पढ़ी जाएंगी। ईशा की 3 है तो ईशा की माफ कीजिए मगरिब की 3 है तो मगरिब की 3 ही पढ़ी जाएंगी, 4 और 5 नहीं पढ़ी जाएंगी। इसी तरह ईशा की 4 है तो 4 पढ़ी जाएंगी। और 3 नमाज रकात जो वित्र है, वित्र वाजिब, तो जो वाजिब और फर्ज है उसमें बढ़ा नहीं सकते। लेकिन मुझे बताओ जो नफिल है, नफिल में कोई हद मुकर्रर है? नहीं। हद अगर कोई आदमी रात में 10 रकात पढ़े, 8 पढ़े, 20 पढ़े, 100 पढ़े, 200 पढ़े, 500 पढ़े, 1000 पढ़े, जितना चाहे उतना पढ़े, कोई शरीयत ने रोक लगाई कि इतना ही पढ़ो? तो नफिल काम और मुस्तहब काम में हद नहीं। मिलादुल नबी को हम फर्ज नहीं कहते, हम मुस्तहब कहते हैं। क्या कहने से ये मिसाल वहां तो बैठती नहीं जनाब आली। और दोनों मौलवी झूठ क्या कह रहे थे कि ईदें कितनी हैं? 2। आइए जरा मैं हदीस दिखा देता हूँ। इन बेचारों को हदीस का कोई इल्म तो है ही नहीं। सुनाने इब्ने माजा आपके सामने सही तरीन किताब जो मानी जाती है 6 हदीस की, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा। इब्ने माजा हदीस नंबर 1098 अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना हाज़ा यौमु ईदिन जअलल्लाहु लिल मुस्लिमीन। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से रिवायत है, कहते कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगों जुमे का दिन ईद का दिन है जो अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जाहिर किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 2 ईदें बता रहे थे और रसूलुल्लाह हर जुमे को ईद फरमाया। सुभान अल्लाह। तो हर महीने कितनी ईद है? 4, और साल में है 54। ये 2 ईदों से पीछा छुड़ा रहे थे अल्लाह के नबी ने 54 और लाद दिन पर। ये लोग अंदाजा लगाओ वहां बड़े कितने बड़े झूठे। 2 ईद है, ईद। अरे भाई डर मत, ये इधर आ रही है 54 ईद और अब पता नहीं कहां से आवाज निकालेगा। मैं तो एक ही ईद मिलादुल नबी का इनकार कर रहा था, ये 54 ले आई तो ये हदीस में। अच्छा फिर जुमे की ईद अफजल भी कितनी है? आइए सुनान इब्ने माजा की दूसरी हदीस देख लो, अफजलियत का आलम क्या है। सुनान इब्ने माजा हदीस नंबर 1084 अन अबी लुबाबा इब्ने अब्दुल मुंजिर, हज़रत अबू लुबाबा इब्ने अब्दुल मुंजिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाला क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना यौमल जुमाती सय्यदुल अय्याम। आका ने कहा, लोगों जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। सुभान अल्लाह। व आज़महु इंदल्लाहि व हुवा आज़मु इंदल्लाहि मिन यौमिल अदहा व यौमिल फितर। जुमे का दिन अल्लाह के नजदीक इतना बरकत वाला, इतनी अजमत वाला है कि ये बकरा ईद और रमजान ईद से भी ज्यादा अफजल वाला है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। तो ये ईद जुमा ईद है, और ईद भी कैसी? जो बकरा ईद से भी अफजल है, रमजान ईद से भी अफजल है। अब आइए पता चला कि 2 ही ईदें नहीं है बल्कि जुमा भी ईद है और 54 ईदें है। और अफजलियत में, फजीलत में, अल्लाह के नजदीक उसकी अजमत का आलम क्या है? जुमा इससे अफजल है ईद उल फित्र से और ईद उल अज़हा से। मगर आइए इमाम अहमद इब्न हंबल क्या फरमाते? इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते, इमाम अब्दुल रहमान इब्न जौज़ी अल-वहबा में इनका कौल नकल करते, शाह अब्दुल हक मौदी से दहलवी मदारिजुन नबुव्वत में नकल करते, इमाम कस्तलानी अल-मौहिबुल लदुनिया में कौल नकल करते, इमाम ज़रक़ानी शरहुल मवाहिब में इनका कौल नकल करते, इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद अल जज़री मौलुदुन नबी में उनका कौल नकल करते। यहाँ तक कि वहाबियों के बहुत बड़े अल्लामा हाफिज इब्न कसीर ने मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किताब में नकल किया। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि जुमे का दिन ईद उल फित्र से अफजल, बकरा ईद से अफजल और रमजान ईद से अफजल और जुमे से अफजल शबे विलादत है। इसलिए कि मुस्तफा ना होते तो जुमा भी नहीं मिलता, बकरा ईद भी ना मिलती, रमजान ईद भी ना मिलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद। जरा जोर से बोलो, शर्माना छोड़ो, लब झूम के बोलो, जरा ऊंचा बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पता चला कि तमाम ईदों की ईद कौन सी है? जश्न ईद मिलाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह
माफ कीजिए इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी ने इमाम तिरमिजी, ये भी असाब सियासता में इन्होंने जामे तिरमिजी में एक बाब ही का नाम रखा, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप का ही नाम रखा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता चला लफ्ज मिलादुन नबी का वजूद ज़माने दराज से, आज से नहीं है, हर दौर में रहा। मैं सिर्फ एक इबारत आपके सामने